یہ غربت کے مارے ہوئے یہ لوگ ہیں، ان میں بھٹا مزدور بھی ہیں، ان میں مزارے بھی ہیں، ان میں کسانوں کے جو نچلی سطح پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سب موجود ہیں، اور یہ تقریباً سینکڑوں افراد ہیں، اور انہی غربت کے ہی اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں جہاں پہ تقریباً 40% سے کم غربت کی لائن سے بھی نچلی سطح پر لوگ جو ہیں وہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بھٹا مالکان اور با اثر زمینداروں کے علاوہ ان کے جو ایجنٹس ہیں، جو یہ ان کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں مسلسل، کبھی وہ بھٹوں مالکان کے منشی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، کبھی وہ ان کے ساتھ مزدور بن کر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، کبھی وہ کسی شکل میں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ان کو ورگلاتے ہیں کہ جب تک آپ گردہ نہیں بیچیں گے یا کوئی اعضاء نہیں بیچیں گے اس وقت تک آپ کا یہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا یہ چھٹکارا اس لحاظ سے بھی ممکن ہے کہ جب آپ چونکہ 2-2 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں لوگوں کے، اور ان لوگوں کی یہ جو آج ہمارے ساتھ مزدور ہیں یہ چھپ چھپا کے یہ بھاگ کے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے مالکان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، بار بار ان کو فون کر کے بلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، اور یہ لوگ اپنی فوتگی کے بہانہ کر کے یہاں پہ موجود ہیں صرف اس واسطے کہ یہ لوگ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اتنا اوپنلی اس معاشرے کے اندر اپنی اس صورتحال کو واضح کر سکے تو ممکن ہے کہ وہ ان کی نوکریوں سے بھی نکال دیں، بے روزگار کر دیں، اور پھر صورتحال ایک ایسی بن جائے کہ انہیں دوبارہ گردے ہی نہیں بلکہ کچھ اور مزید جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے اعضاء بیچنے پڑیں۔ اور اعضاء بیچنے کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس گھناؤنے کاروبار کو نہیں روکا جا سکا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ مجبور ہیں اپنی جگہ پہ، اور ان کے بچیوں کی شادی ہے، کوئی ملازمتوں سے بے دخل ہوئے ہیں، کوئی لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم تو ان کی سوچ سے بھی باہر ہے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اور وہ بااثر افراد ان لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے غربت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو رہنے سہنے کا انداز ہے اس سے بھی جو مناتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بچیوں کے ساتھ اور ان کے جو خواتین ہیں خاص طور پہ ان کو ہراساں بھی کرتے ہیں، اور ان کو مختلف تشدد کا بھی نشانہ بناتے ہیں، ان کے مردوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ کبھی اسکول جا کے نہیں دیکھا، ان کی ہیلتھ کی جو ہے وہ ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غریب لوگ جو ہیں یہ ان کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اب ہمارے ساتھ پیچھے جو ہے وہ اس وقت ہمارے خواتین اور مرد بے شمار لوگ موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اس ڈر سے ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن ہمارے اسی محلے میں اسی مقام پہ وہ موجود ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کیمرے کے سامنے آنے پہ مجبور ہیں، نہیں آ سکتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیمرے کے سامنے آ گئے تو وہ لوگ ہمیں نوکریوں سے نکال باہر کریں گے، اور پھر ہمارا کوئی گردہ بیچنے کا وہ سلسلہ بھی ہماری شاید کام نہیں آ سکے گا، اس لیے وہ سامنے آ سکے، لیکن وہ ہمارے بیک پہ ہمارے ان کمروں پہ موجود ہیں، اور وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ بااثر مالکان کو اور جو بٹا مالکان ہیں اور زمیندار بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی جو بیک کیمرہ سے ہٹ کے جو ہے وہ بیک دی کیمرہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آج بھی ہم اس سلسلے میں مجبور ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا گروہ کام کر رہا ہے جس کے خلاف بھی اگر کوئی لوگ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر علاقے میں کوئی لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہے یہ جو ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہوئے یہ متاثرہ خاندان جو ہیں یہ ان کی ایک ایک گھر کی ایک ایک فرد کی ایک ایک بہت بڑی ہولناک سٹوری ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ کسی کے 5 بچے ہیں، انہوں نے 5 کے 5 بچوں کے کڈنی نکلوا دی ہیں، پھر بھی ان کے قرضے ان کے اوپر ہیں۔ اسی طرح ان کی شادیوں کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اپنے کڈنی نکلوائے، اسی طرح اور ان کو گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلانے کے لیے نکلوائے۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے اور وہ بات ایسی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہائی لائٹ کر بھی سکیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہر ایک گھر کی ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو متاثرہ خواتین ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کا یہ حالات و واقعات کیا تھے جس بنیاد پہ آپ نے جو گردہ فروخت کیا تھا؟ جی ساڈیاں بچیاں بھی جوان سن تے لوکی تانے دیندے سن وچ بچیاں جوان نے شادی کیوں نہیں کردا پیا تے جنہاں دے گھر چاہیدا سی رشتہ کرن ساڈیاں بچیاں دی شادی وہ آندے سن جہیز کنا دیو دے اسی جہیز نہیں سن دین جوگے ساڈے بچیاں دی پیری جُتیاں نہیں کپڑے نہیں لوکی انہاں تانے مار دے نے تسی جاؤ غریب ہو تہاڈے کول بدبو آ رہی ہے تسی جاؤ ادھر جا کے کھیڈو اسی کیویں اکثر رات پورے کریے انی مہنگائی کہ ساڈے گھر آٹا نہیں ویسے ویلے سے روٹی کڈ کے اندروں پکا لئیے کوئی مہمان آ جائے تے کسے دے گھر بھانڈا لے کے جائیے تو آندے نے تسی کما نہیں سکدے جنہاں جٹاں دے نال او سانو
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚਾ ਰਾਜ਼ੀ नहीं आंदा ने काम करी आवो तो साडे को पैसा ना मांगो। अच्छा, एक बुजुर्ग खातून हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं कि आप बता रही थी कि आपकी एक बेटा भी है और आपकी एक बहू भी है जिसने गुर्दे निकलवाए थे, वो थोड़ा सा बताएंगे क्यों ऐसा हुआ? दोवां पुत्रां ने कढाए ने, दोवां नुहां भी कढाए ने ते आप जेड़े असल वडेरे हैं ना कोई कर सकने ना कुछ, जट जेड़े मुड़ भी जट्टां दे नाल ही रहे ने। अब ये एक 80 साल खातून है जिसने हमसे बात की और इनका ये कहना था कि उसकी 2 सास हैं और 2 उसके बेटे हैं, उसने भी निकलवाया। एक और खातून है, हम उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा बताइए अपने गुर्दे इसकी फरोख्त की थोड़ी दास्तान। ਗੁਰਦਾ ਸੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 1,40,000 ਥੱਲੇ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 4,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ, ठीक है। 30 साल तो उन्होंने 24 घंटे के मुलाजिम है और 1 महीने की 4,000 तनख्वाह है, 1 महीने की 4,000 तनख्वाह है, ठीक है। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। उस तो 30 साल हो गए गुलामी करदे। मैं अपना गुर्दा बेच के भी पैसे दिते सन ते ज़्यादा उस मुड़ भी नहीं कीता अजे भी उन्हां दी मताए। अच्छा, एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी गुर्दा फरोख्त किया। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या दास्तान है। दास्तान यही है, जब गुर्दा बेचने के लिए गए, एजेंट आया, उसने बोला आपको 6-7 लाख रुपया देंगे। डॉक्टर ने 7 लाख रुपया ले लिया, हमें 50,000 रुपया दिया, उस पर कर्जा भी नहीं उतरा हमारा, ना ही कोई निज़ाम चला, फिर कर्जा हमारे पर ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये इसी तरह ना एक हर शख्स की और हर घर की और हर शख्स की एक दास्तान है। ये जो बॉन्डेड लेबर के लिए यहाँ पे ये जो मसला है, भट्टे मजदूरों का ये मसला है, गुर्दे फरोख्त करने का मसला है, इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए, इन सब की जद्दोजहद इनके खिलाफ करने के लिए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए जो है वो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की जनरल सेक्रेटरी सैयदा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं कि आप जरा बताइए कि ये जो इतने लोग हैं, ये सारे गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, इनकी क्या बेसिक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों नहीं हल किया जा सकता? देखिए, इनकी बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि पेशगी का निज़ाम है, जो एडवांसेस हैं, जो कर्जे जाते हैं इनके ऊपर, इन्होंने लिए कम होते हैं, इनके नाम लिखे ज्यादा जाते हैं, इनको तो पता भी नहीं होता। ये आज जैसा कि आपको आज बता रहे थे कि इन्हें तो पता ही नहीं होता कि इनके नाम कितने लिख दिए, और फिर इसके बावजूद भी ये आज़ाद नहीं है। अगर बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट के पर जो 92 का है उस पर अमल दरामद कराया जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका।